آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ جو قیامت قائم کی جائے گی تو وہ بدترین مخلوق پر قائم کی جائے گی، اور نیز ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی کہ جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ کتنا بڑا ایمان والے کا ایک عظمت فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنی ایمان والے کی ایک عظمت و شان ہے۔ اور ایک اور طویل حدیث میں ہے کہ چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی، اس لیے دنیا کے اسی لیل و نہار کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجیں گے جو مسلمانوں کی بغلوں میں لا کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو سب کے سامنے بے حیائی سے گدوں کی طرح عورتوں سے زنا کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس لوگوں میں رہیں گے، اور اس دور میں 2 آدمیوں کے درمیان ذرا دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے جس کی وجہ سے تمام مسلمان مومن ختم ہو جائیں گے، اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں ذرا ایمان کا ذرا بھی برابر ہو۔ یہاں تک کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی اس وقت داخل ہو جائے گا تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد بدترین لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شرارتوں کی طرف بڑھنے میں خل کے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے، اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں دندو جیسے اخلاق والے ہوں گے۔ نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی صورتوں میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے کہ اے افسوس تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے ماں باپ دادوں کا دین چھوڑ بیٹھے، اور اسے کہیں گے کہ تو ہی بتا کہ ہم کیا کریں۔ لہٰذا وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا، اور وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے اور اسی حال میں ہوں گے، یعنی قتل و خون، شر و فساد اور بت پرستی میں مصروف ہوں گے، اور ان کو خوب رزق مل رہا ہوگا اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کی آواز سب ہی سنیں گے، جو سنتا جائے گا وہ دہشت کے سبب حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا، اور پھر فرمایا سب سے پہلے جو مسلمان اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش یہ شخص جو ہوگا تو سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر خدا ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے، یعنی قبر میں مٹی کے جسم بن جائیں گے، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگوں چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہ اس سارے مجمع سے دوستیوں کو الگ کر دو۔ اس پر دریافت کیا جائے گا کہ اللہ جل شانو سے کہ کس تعداد میں کسے کتنے دوست کی نکالے جائیں گے۔ جواب ملے گا کہ فی 1000 میں سے 999 دوست کی نکالو۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن وہ ہوگا کہ جس کی ہیبت اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے یہ حدیثیں بیان فرمائی ہیں، ان احادیث شریف سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا، اور اس عظیم مصیبت سے خداوند عالم ان تمام